السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از صادق، یو آر واچنگ صادق ٹی وی. آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح سے متعلق کوتاہیاں، جس میں بات ہوگی بیوہ سے نکاح کے متعلق اور موبائل کے ذریعے سے نکاح کے متعلق اور منہ بولے بیٹے جس کو متبنہ بھی کہتے ہیں اور نمرد کے بارے میں، اور ہجڑہ جو خواجہ سرا ہیں یا مخنث، ان کے بارے میں ہماری بات ہوگی کہ ان کے متعلق عوام کی جو سوچ ہے اور ان کے متعلق جو غلط مسائل مشہور ہیں ان پر ہماری بات ہوگی. تو سب سے پہلے مسئلہ ہے کہ بعض لوگ جہالت کے سبب اعتقاداً عقیدہ سمجھ کر بیوہ کے دوسرے نکاح کو عیب سمجھتے ہیں. ایک عورت بیوہ ہو گئی، اس کا خامند فوت ہو گیا، اس کی جو ہے دوسرے نکاح کی رغبت ہے، خواہش ہے، لیکن لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں اور اس عیب کی وجہ سے وہ بیچاری نکاح نہیں کر پاتی. اور بعض جگہ یہاں تک غضب دیکھا گیا ہے کہ منگنی ہونے کے بعد لڑکا اگر مر گیا تو پھر ساری عمر لڑکی کو بٹھائے رکھا. یہ رسم ہندوانہ، خلاف شرع اور قابل ترک ہے. اب ایک لڑکی کی منگنی ہو گئی اور اس کے منگیتر کی فوتگی ہو گئی، اچانک موت ہو گئی کسی سبب سے. ابھی اس لڑکی نے تو بیچارے خاوند کا گھر بھی نہیں دیکھا، منہ بھی نہیں دیکھا، تو اس کو بھی نکاح نہیں کرنے دیتے. مسئلہ ہے کہ بعض نکاح نہ کرنے کو قربت اور عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اعتقاد رہبانیت اور بدعت فی الدین، دین میں بدعت ہے. اصل عمل جس کا حکم دیا گیا ہے شرع میں وہ نکاح ہی ہے کہ آپ نکاح کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیا ہے. نکاح نہ کرنا اور اس کو عبادت سمجھنا یہ دین سے دوری پیدا کر دیتی ہے. مسئلہ ہے کہ بعض مرد و عورت دونوں محض خط و کتابت سے، آج کل تو خط و کتابت نہیں، آج کل کے جدید دور میں ویڈیو لنک کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے ایجاب و قبول کر لیتے ہیں اور اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں. پھر بعض تو صرف اپنے خطوط میسج پر ہی اکتفا کرتے ہیں بس، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے مضمون پر، اپنے نکاح پر 2 گواہوں کے دستخط بھی کرا دیتے ہیں اور نکاح کو صحیح سمجھ لیتے ہیں. ویڈیو کے ذریعے سے ادھر بھی 2 لوگ بٹھائے گواہوں کو، ادھر بھی، اور پھر یہ انہوں نے صحیح سمجھ لیا. حالانکہ دونوں صورتوں میں نکاح صحیح نہیں ہوتا. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایجاب و قبول کرنے والے کا ایک مقام میں ہونا شرط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے چاہے آپ کی آواز کتنی بھی قریب ہو، وہاں پہ بھی 2 بندوں کو بٹھایا گواہ اور اس دوسری طرف بھی بٹھایا اور پھر جو ہے نکاح کر لیا. اس طرح سے ہی نہیں ہوتا. آپ جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ لڑکی کے پاس کوئی بندہ، اس کو آپ موکل بنا لے، وکیل بنا لے، اور وہ آپ کو جو ہے آپ کی نکاح، یعنی آپ اس کے موکل ہوں گے تو وہ آپ کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرے گا اور اسی جگہ ایک ہی مقام پہ ایجاب و قبول ہوگا. یا وہ لڑکی والے جو ہے وہ کسی کو اپنا وکیل بنا سکتی ہے لڑکی کے سائڈ پہ طرف، اور پھر جو ہے وہ اسی کا جو ہے ایجاب و قبول کر لے گا. ایک مقام میں ہونا شرط ہے. مسئلہ ہے بعض نکاح خواہ جو نکاح پڑھاتے ہیں نواقفی کی وجہ سے منکوحہ کا نام بلند آواز سے نہیں لیتے، یعنی شرم محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی کا نام نہ لیا جائے. حالانکہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شہود جو گواہ ہے ایجاب و قبول کے الفاظ کو بھی صاف صاف سنیں. تو جب انہوں نے منکوحہ کا نام ہی نہیں سنا تو نکاح صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا نکاح میں تشہیر یہ بھی ضروری ہے، اور اس میں شرم کی کوئی بات نہیں کہ لڑکے لڑکی کا نام سب کے سامنے لیا جاتا ہے. تو شہود کے سامنے ان کا نام اونچی آواز میں لینا ضروری ہے. نہ سنا تو پھر شہادت تو کوئی معنی پھر نہیں رکھتی. مسئلہ ہے کہ بعض متبنہ، یعنی متبنہ اس کو بولتے ہیں جو منہ بولے بیٹے، جس کو اپنا بیٹا بنا لیا، بیٹا سمجھ لیا، اس کی بیوی سے نکاح کو مذموم سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ شرعاً جائز ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کے بعد ان سے نکاح فرمایا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، حضرت زینب کو، اور اس کی عدت پوری ہونے کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر دیا. اس میں شرعاً کوئی جو ہے قباحت نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ بعض لوگ نمرد کو جو جنسی طور پر جو ہے وہ معذور ہوتا ہے، یعنی جنسی خواہش وہ پوری نہیں کر سکتا، مثل عورت کے سمجھتے ہیں، عورت کی طرح سمجھتے ہیں، اس کے نکاح کو باطل سمجھتے ہیں. اس کا نکاح ہونا صحیح ہے، لیکن یہ غلط بات ہے کہ نمرد اپنے
آپ کو جانتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں اور پھر بھی وہ نکاح کرتا ہے تو یہ اس کا گناہ ہوگا. لیکن اگر کوئی اسے نکاح کر لیتا ہے تو نکاح صحیح ہوگا، لیکن خود اس کو بتانا ضروری ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں. البتہ نکاح کرنے سے نکاح منعقد ہو جائے گا. نمرد کی مزید تفصیلات جو بھی ہے جس میں نمرد کو علاج کی مہلت یا عورت کو جو ہے اسے جدا کرانے کی شرعی احکام کے بارے میں نمرد جو ہے وہ اور بھی مسائل ہے کہ عورت اس سے جدائی اختیار کر سکتی ہے، تو قاضی جو ہے اس کو مہلت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا علاج کرا لے تاکہ وہ جو ہے بیوی رکھنے کے قابل ہو. یا پھر وہ مہلت بھی اگر اس کے کام میں نہیں آئی تو پھر قاضی اس میں درمیان تفریق کرا سکتے ہیں، ان کو جدا کر سکتے ہیں. اور نمرد آپ کو جو ہے علم میں ہو اس آدمی کو بولتے ہیں جس کا عضو تناسل یعنی نفس سکڑا ہوا ہو، جو انتشار اور سختی کے قابل نہ ہو، تو اس کو نمرد بولتے ہیں. اچھا جی، مسئلہ ہے بعض جو حالات نمرد کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز یا مکروہ سمجھتے ہیں. اب ایک امام ہے، نیک آدمی ہے، لیکن وہ نمرد ہے، یعنی جنسی طور پر وہ بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اب وہ کسی کو امامت کرا رہا ہے تو اس کی امامت کو ناجائز یا مکروہ سمجھتے ہیں. شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بالکل اس کی امامت جائز ہے اگر وہ سنتوں کے مطابق پورا ہے اور شریعت کے مطابق وہ جو ہے اپنی نماز پڑھا رہا ہے اور اس کی ساری چیزیں پوری ہے تو بالکل پڑھا سکتا ہے. مسئلہ ہے کہ بعض عورتیں نمرد اور یعنی خسی کو ہجڑا ہے، نمرد ہے، اس سے پردہ کرنے کو ضروری نہیں سمجھتی، حالانکہ ان سے بھی پردہ واجب ہے. اور پھر ایک تو نمرد یعنی جس کو خواہش ہی نہیں آتی، جس کا نفس کام نہیں کرتا، ایک تو وہ ہو گیا. ایک خسی جس کو خسی کر دیا گیا ہو، جو بالکل جنسی ضرورت کے بالکل قابل نہ ہو. ہجڑا جس کو ہماری زبانوں میں خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، مخنث بھی کہتے ہیں، اس سے پردہ کرنے کو عورت ضروری نہیں سمجھتی، حالانکہ ان سے بھی پردہ واجب ہے. جیسے دوسرے مردوں سے پردہ واجب ہے، اسی طرح ان لوگوں سے بھی جو جنسی طور پر جو ہے عاجز ہے، خسی ہے، ہجڑا ہے، ان سے بھی پردہ ضروری ہے. جیسے دوسرے غیر محرم مردوں سے پردہ ضروری ہے. یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں.